امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اگر آپ نے کسی ہستی کو اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے تو سب سے بہترین ہستی کائنات میں وہ نبی کریم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے پیغمبر سے تمسک کریں، یعنی ان کی سنت کو اختیار کریں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جو ہے اللہ تجھے بزرگی، سعادت اور عظمت دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے پیغمبر کی پیروی کرتا ہو اور انہی کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ پیغمبر کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سنت پہ عمل کرنا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ رسول دے رہے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک جگہ پہ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر خدا کی جو ہے وہ رحمت برسے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہے خود اپنے جو معاشرے کے اندر، خود شیعہ سوسائٹی کے اندر میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے مومنین میں ایک چیز کا جو ہے وہ رواج ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بجائے سلام کے، جو کہ سنت رسول ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بجائے سلام کہنے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملتے وقت جو ہے وہ یا علی مدد پر اکتفا ہو رہا ہے۔ خود لفظ یا علی مدد کہنا جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، خود ذکر ہے ہمارے مولا کا، اور ذکر علی عبادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی جو سنت تھی کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملیں، ایک مسلمان، ایک مومن جب دوسرے سے ملے، تو ہمارے پیغمبر کا شیوہ کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی سنت کیا تھی کہ ہم سلام کے ساتھ جو ہیں ایک دوسرے کو مخاطب ہوں، سلام کریں اور وہ جواب دیں۔ یہ تھا ہمارے پیغمبر کا شیوہ۔ کیوں ہم خود جو ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارا جو مکتب ہے وہ حقیقی اسلام کا علم بردار ہے، یہ مکتب اہل بیت وہی حقیقی اسلام ہے، تو پھر ہم کیوں جو ہے پیغمبر کی سنت کو ہم ترک کریں؟ اس وقت ہم شیعہ لوگ بھی جہاں جہاں آباد ہیں، ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے پروردگار کی عبادت کے بعد کہ اپنے پیغمبر کی سنتوں کو جو ہے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم جاری کریں اور اس پر عمل کریں، اور نبی کریم سے محبت کریں اور ان کا ذکر کریں، اور اپنے تمام تر امور میں اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ اپنے سامنے قرار دیں، جیسے امیر المومنین بھی اسی طرف اشارہ کریں۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا سے جائے اس عالم میں کہ اس نے سنن پیغمبر پر عمل نہ کیا ہو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ بے شک زندگی میں ایک بار ہی عمل کریں، لیکن ضرور کریں، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ سنت نبی سے خالی نہ ہو۔ میرے چھٹے مولا کا فرمان کہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے، زمانہ ظہور ہوگا، ایک بہت بڑا کام جو مولا کریں گے وہ یہی ہے کہ سنت پیغمبر کو احیا کریں گے، وہ سنت کی جس کی جگہ بدعت لے چکی ہے۔ یہ جو بدعت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ اختراع ہو رہی ہے اور لوگ اس میں پڑ گئے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی شیوہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں بدعت۔ یعنی ایک چیز کہ جو اسلام نے نہیں بتائی، جس پر قرآن مجید اور ہمارے پیغمبر ائمہ معصومین نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، ہم لوگوں نے خود ہی اختراع کیا، اور اب اس کے ساتھ خود بخود مختلف قسم کے ثواب جوڑ رہے ہیں کہ اس کو کریں گے تو اتنا ثواب۔ اسے کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کب آتی ہے؟ جب اس کی جگہ ایک سنت تھی جس کو ہم نے بھلا دیا یا پس منظر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام زمان اجل اللہ فرج الشریف تشریف لائیں گے، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ ان تمام بدعتوں کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ اصل جو ہمارے پیغمبر کی سنن تھی ان کو اس کی جگہ جاری کریں گے، چونکہ سنت جو ہے وہ جب آئے گی تو بدعت خود بخود مٹ جائے گی، اور بدعت دشمن ہے سنت کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر اپنے پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو خوبی تھی یا جس کی وجہ سے ہم اپنے ائمہ کے عاشق تھے، وہ اسی وجہ سے عاشق تھے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ سنن پیغمبر پر عمل کرتے تھے۔ کیوں امیر المومنین کے ہم عاشق ہیں؟ چونکہ امیر المومنین کاملاً نفس پیغمبر ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی جو ہے وہ تمام پہلوؤں میں رسول اللہ کی شبیہ تھی۔ ہمارے تمام ائمہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے شبیہ تھے، یعنی اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اسی لیے وہ ہمارے لیے محبوب ہیں۔